السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک حصہ ہجرت سے متعلق، جس کا موضوع ہے مسلمانوں کی ہجرت اور اس کے بعد کے مراحل۔ سیرت سے متعلق یہ موضوع لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال ہمیں مسلمانوں کی ہجرت کی داستان، خاص طور سے شروع زمانے اسلام کے اندر جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور توحید کے راستے پر آئے، اور اس راستے پہ آنے کی وجہ سے ان کو نہ جانے کیسی کیسی آزمائشیں، نہ جانے کیسے کیسے مصائب، نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ظلم و ستم کی بربریت کی انتہا ہوئی۔ ظالموں نے ان کو ان کے ہی سرزمین پر ان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا۔ اللہ واحد کی سرزمین اور ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو آزادی کے ساتھ انجام دینا مشکل سے مشکل کر دیا۔ تب ایسی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جب حد سے زیادہ پریشان ہوئے تو ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس حالت پر اللہ رب العالمین کی اجازت سے اپنے ان جانثار کمزور ساتھیوں کے لیے آپ نے ایک ایسی سرزمین کی طرف رخت سفر باندھنے کا، ایک ایسی سرزمین کی جانب کوچ کر جانے کا اشارہ کیا جس کو دنیا حبشہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھیوں کے اوپر ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا کو دیکھا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حبشہ کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جو نہایت ہی عدل والا، انصاف والا ہے، اور جس کے ہاں کسی کے ساتھ بھی ظلم و ستم نہیں ہوتا۔ گویا یہ اشارہ تھا کہ اے میرے ساتھیوں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، توحید کو قائم کرنے کی خاطر، اللہ واحد کی عبادت کو انجام دینے کے لیے آپ مکہ کی سرزمین سے نہایت ہی رازدارانہ طریقے سے، خاموشی کے ساتھ، بغیر لوگوں کو اطلاع دیے ہوئے آپ حبشہ کی سرزمین کی طرف چلے جائیں۔ وہاں اللہ کے حکم سے آپ کو امن ملے گا، امان ملے گا، اور وہاں آزادی کے ساتھ آپ اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور توحید کے سانچے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے سکتے ہیں۔ چنانچہ آئیے ہجرت کی اس داستان کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم یہ جانتے چلیں کہ اسلام کے اندر ہجرت کس کو کہتے ہیں،
اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دراصل ہجرت کہتے ہیں ایسی سرزمین جہاں پر ایک اللہ کی عبادت کو انجام دینا، عقیدے توحید کو قائم کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ ایسی صورت میں مسلمان کسی ایسی سرزمین کا رخ کر لے، اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی ایسی زمین پر چلے جائیں، کسی ایسے ملک کے اندر چلے جائیں جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ چنانچہ شرعی اصطلاح میں اسی کو ہجرت کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے اور اللہ واحد کی عبادت کو صحیح معنوں میں رب ذوالجلال کی عبادت کو انجام دینے کی خاطر کسی ایسی سرزمین پر چلا جائے جہاں آزادی کے ساتھ اپنے ان چیزوں کی حفاظت کے ساتھ وہاں اللہ واحد کی عبادت کو انجام دے سکے، تو شریعت کی اصطلاح میں اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہجرت، اس کی دو قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں۔ ایک ہجرت حسیہ ہے، حسی ہجرت، اور دوسری ہجرت معنویہ ہے۔ حسی ہجرت سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جہاں پر آزادی کے ساتھ وہ اپنے ایمان، اپنے عقیدے کی آزادی کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کو انجام دے سکے، جیسے کہ مسلمانوں کا مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانا، یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا مکہ کی سرزمین سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانا۔ اور ایک ہجرت معنویہ ہے۔ معنوی ہجرت کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کے اوپر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بندے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، تو اس کو بھی ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ہجرت شروع زمانے اسلام کے اندر مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمانوں کے اوپر وہاں کے حالات، وہاں کی صورتحال کے پیش نظر یہ ہجرت مسلمانوں کے اوپر فرض تھی۔ یعنی جب تک مکہ فتح نہ ہوا تھا اور مکہ یہ دار الکفر سے دار الاسلام نہ بنا تھا، اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، تب ایسی صورت میں تمام کے تمام وہ لوگ جو مکے کے اندر موجود تھے، اہل ایمان تھے، اور ان کے پاس طاقت اور قوت تھی، ان کے لیے گنجائش تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی سرزمین کی طرف چلے جائیں۔ اور ایسی صورت میں اگر ان لوگوں نے ہجرت نہ کی تو گنہگار ہوئے ہوں گے۔ گویا اس زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے اس درمیان کا جو پیریڈ ہے، اس دور کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا یہ فرض تھا، ہجرت کرنا لازم تھا۔ اور اسی طریقے سے جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہ رہی، ولیکن جہاد ونیہ، ہاں جہاد ہے اور نیت ہے، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، ہاں جب تم کو آواز دی جائے کوچ کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے، تب پھر ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کوچ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نکل پڑیں۔ بہرحال یہاں پتہ کیا چلا کہ شروع زمانے اسلام کے اندر مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والی تکلیفیں اور پریشانیاں، اس کے مد نظر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا لوگوں کو، تو پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ کی سرزمین کی جانب ہوئی۔ اس کے بعد پھر دوسری ہجرت بھی حبشہ کی جانب ہوئی۔ اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی۔ اسی طریقے سے پھر جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یثرب یعنی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جانے کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے حکم دیا، اجازت دی، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اور اس زمانے کے اندر سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر فرض تھا کہ مسلمان کہاں جائیں، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اللہ کی جو لوگ مجبور تھے، لاچار تھے، جن کے پاس وہاں ہجرت کر کے جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی،
تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان سے درگزر کرتے ہیں، ان سے معاف کرتے ہیں، گویا ان کی کوئی گرفت نہ ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو طاقت ہونے کے باوجود جنہوں نے مختلف جھوٹ کے بہانے بنائے اور کہا ہمارے ساتھ یہ حالت تھی وہ حالت تھی اور ہجرت کر کے مدینہ نہ گئے، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں جانے کی وعید سنائی اور ایسے لوگوں کو گویا جہنمی قرار دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آئیے ہجرت کا جو ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں الا یہ کہ جہاد ہے اور نیت ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوچ کرنے کے لیے کہا جائے، آرڈر دے دیا جائے، تب پھر ایسی صورت میں لوگوں کو کوچ ہی کرنا ہے۔ بہرحال ہجرت کا یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ معنوی ہجرت اور حسی ہجرت، ان دونوں ہجرت کی قسموں کو آپ یاد رکھیں کہ حسی ہجرت کیا ہے؟ ایک زمین کو جو کفر والی ہو، جو فسق و فجور والی ہو، جہاں پر اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کو انجام دینا مشکل ہو، اس زمین کو چھوڑ کر کے ایسی زمین پر چلے جانا جہاں آپ اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے دین کی حفاظت کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کو انجام دے سکیں۔ اور اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ معنوی ہجرت ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے فتح مکہ کے بعد آیا ہجرت ہے یا نہیں ہے؟ اگر انسان کہیں ایسی زمین کے اوپر رہتا ہے جہاں پر اس کے لیے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اور اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو، آزادی کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کو انجام دینا مشکل ہو چکی ہو اور ایسی صورت بن چکی ہو کہ وہاں کسی بھی صورت میں گویا اپنے ایمان، اپنے دین کی حفاظت کرنا ممکن نہیں ہے، تب ایسی صورت میں آج بھی ہجرت کا حکم باقی ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی سرزمین ملے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پر آدمی ہجرت کر کے جائے اور اپنے مقدسات، اپنی جو ہے اپنے عقیدے، اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ توحید کے راستے پر چلتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ادا کر سکے، تو پھر یہ ہجرت کا حکم گویا آج بھی باقی ہے، لیکن مدینے کی جانب ہجرت کرنے کا حکم یہ اب منسوخ ہو چکا ہے۔ اسپیشل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر لینے کے بعد مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، ہجرت کر جانا واجب تھا۔ بہرحال اس کے بعد آئیے ہم اب تھوڑا ڈیٹیل لیتے ہیں ہجرت حبشہ کے بارے میں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے جو اس زمانے کے مسلمان تھے، ایمان والے ساتھی تھے، وہ نہایت ہی کمزور، نہایت ہی مسکین اور ایک طرح سے نہایت ہی گویا سماج اور معاشرے کے اندر کمزور طبقہ کے لوگ تھے۔ ان کی کوئی پشت پناہی نہ تھی، ان کا کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہ تھا۔ تو ایسی صورت میں جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر، توحید کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان کو اپنے گلے لگایا اور ایمان کی روشنی میں آئے، ایسی صورت میں ان کے ساتھ اس وقت کے جو مکے کے سرداران تھے، قریش کے جو زعما تھے، انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہر انداز سے ان کو تکلیف دینا، ان کو پریشان کرنا شروع کیا۔ ان کے لیے گویا زندگی گزارنا مکے کی سرزمین پر بڑا مشکل ہو گیا، حالانکہ وہ سرزمین جہاں وہ پلے بڑھے، جہاں انہوں نے پروان پایا، جہاں پر ان کی ساری چیزیں جہاں وابستہ تھیں، جس جگہ پر وہ گھومتے پھرتے تھے، جہاں پر وہ سوتے جاگتے تھے، جہاں وہ کھیلتے کودتے تھے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جوانی گزاری اور اس کے بعد پھر زندگی کے دیگر مراحل کو طے کیا، وہاں پر جینا ان کے لیے جب مشکل ہو گیا تو وطن کو چھوڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ سرزمین جہاں سے انسان کو لگاؤ ہو، جہاں سے انسان کی جو ہے بچپن کی یادیں وابستہ ہوں، اس زمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسری سرزمین پر چلے جانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ بہرحال وہ مراحل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مسلمانوں کی حالت کو دیکھا، ان کو ظلم کی چکیوں میں پستا ہوا دیکھا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا کہ حبشہ کی سرزمین پر ایک بادشاہ ہے جس کے یہاں ظلم نہیں کیا جاتا، جس کے یہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے، لوگوں کو امن اور سکون ملتا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے کے بعد بعض صحابہ کرام نے ارادہ کیا حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا، چنانچہ پہلا قافلہ جو 11 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل تھا، یہ قافلہ
پہلی مرتبہ حبشہ کے لیے ہجرت کے لیے نکلا، جس کو جو ہے حبشہ کی جانب پہلی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں سال کا، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور بنایا، اس کے بعد سے لے کر کے یہ 5واں سال آیا، اور 5ویں سال کے اندر پہلی مرتبہ حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے یہ قافلہ نکلا۔ اس قافلے کے اندر ٹوٹل 15 لوگ تھے، جس میں 11 مرد اور 14 خواتین تھیں۔ اس قافلے کے سردار عثمان بن مدعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس قافلے کے اندر یہ قافلہ جب مکہ سے ہجرت کر کے رات کی تاریکی میں لوگوں کے نگاہوں سے چھپ کر کے خاموشی کے ساتھ رازدارانہ طریقے سے یہ قافلہ نکلا، اور نکل کر کے اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ قافلہ حبشہ کی سرزمین پر پہنچا، امن و امان کی زندگی گزارنے لگا۔ تب اس کے بعد کیا ہوا، وہاں پر ایک طرح سے یہ بات پھیل گئی کہ دیکھو مکہ کے باسی جو مکے کے رہنے والے ہیں وہ تو سب مسلمان ہو گئے۔ ہوا کیا تھا، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے پاس آپ نماز ادا کر رہے تھے، اور نماز کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی، اور جب آپ جو ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے جو مومن اور مسلمان ساتھی تھے انہوں نے سجدہ کیا، اور بلا اختیار اس وقت جتنے بھی لوگ حرم کے اندر موجود تھے، چاہے وہ مکے کے رہنے والے کوئی بھی ہوں، سارے کے سارے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے جناتوں نے سجدہ کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے مکے کے جو بڑے بڑے چوہدری حضرات تھے، جن کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بیر جن کی تھی، دشمنی تھی، وہ سارے کے سارے بے خودی کے عالم میں سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اور یہی وہ واقعہ تھا جس کی تشہیر ہوئی، اور یہ خبر جا کر کے حبشہ کی سرزمین پر پہنچی، اور کس انداز سے پہنچی کہ مکے والے تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، نبی کے ساتھی بن گئے۔ جب یہ خبر پہنچی تو وہاں کے مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں خوشیاں حاصل ہوئیں، جو ہجرت کر کے حبشہ کی سرزمین پر چلے گئے تھے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ اب تو جب مکے کے باسی مسلمان ہو گئے ہیں، مکے کے رہنے والے سارے کے سارے نبی کے ساتھی بن گئے ہیں، تب اب ہم کو یہاں پر رہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے وطن کو واپس جایا جائے۔ چنانچہ وہاں سے کئی ایک لوگ دوبارہ پھر واپس مکے کی سرزمین پر آ گئے۔ جب مکہ پہنچے اور مکے کے حالات کو دیکھا تو انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ہم دھوکے میں پڑ گئے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں نے پلاننگ کرنا شروع کیا کہ اب دوبارہ ہمیں پھر سے جو ہے حبشہ کی طرف نکلنا ہے، خاموشی کے ساتھ، جیسے پہلی مرتبہ رازدارانہ طریقے سے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر رات کی تاریکی کے اندر نکلے، ایسے ہی اب یہ دوسرا قافلہ تیار ہوا، اور اس قافلے کے اندر دوسری مرتبہ جو حبشہ کے لیے قافلہ نکلنے والا تھا، اس میں کل 83 مرد اور ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور ان کے بچے، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 18 خواتین، یعنی جو ہے 83 مرد اور 18 خواتین پر مشتمل یہ قافلہ دوسری مرتبہ پھر حبشہ کی طرف نکلا۔ اور اللہ کی توفیق سے جب یہ ساحل پر پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، تو وہاں 2 کشتیاں لگی ہوئی تھیں، کشتیوں کو کرائے پر لیا، اور اس طریقے سے پھر وہ لوگ جا کر کے پھر دوبارہ حبشہ جو امن کی سرزمین تھی وہاں پر اس کنارے پر اتر گئے۔ ادھر جب مکہ والوں کو پتہ لگا کہ یہ تو مسلمانوں کی جو ہے بڑی تعداد یہ پھر سے دوبارہ خاموشی کے ساتھ نکل گئی ہے، وہ بیاکل ہو گئے، پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے، اور ان لوگوں نے جو ہے اپنے شورماؤں کو، اپنے بہادروں کو ان کے پیچھے دوڑایا کہ جاؤ دیکھو، اور جا کر کے ان کو پکڑ کر دوبارہ مکہ واپس لاؤ۔ لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ لوگ ساحل پر پہنچے تو پتہ کیا چلا کہ مسلمانوں کا یہ ہجرت کرنے والا دوسرا قافلہ یہاں سے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے امن و سلامتی کے ساتھ حبشہ کی سرزمین پر پہنچ گیا۔ بہرحال جب وہ وہاں اترے اور اس قافلے کے اندر عثمان بن عفان رضی اللہ
ताला अन्हो और जाफर इस काफिले के अंदर, पहले काफिले में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ जो पहली मरतबा जो है हबशा की तरफ हिजरत करने वाला काफिला था, उस जुमरे में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। और ये काफिला गोया वहां गया और उसमें उस्मान और उनकी शरीक हयात शामिल थी। इसी तरीके से जो दूसरा काफिला गया उसके अंदर जाफर इब्ने अबी तालिब, जिनको जाफर तैयार कहा जाता है, वो जो है शरीक हुए। और इस तरीके से काफिला वहां पहुंचा। जब जालिमों को खबर हुई, मक्के के सरदारों को खबर हुई, तो बेताब हो उठे, मुस्तरिब हो गए, परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। लिहाजा दारुन नदवा के अंदर फौरन मीटिंग बैठी और कहा कि ना, अब किसी भी सूरत में उनको जो है वहां से वापस लाया जाए। चुनांचे तय ये हुआ कि देखो हम में से चर्ब जबान कौन है, कौन शातिर है, कौन तेज है, कौन जो है लोगों को अपनी बातों से कायल करा सकता है। प्लानिंग ये हुई कि जो है अम्र इब्न आस को लिया जाए और इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्ने अबी रबीआ को लिया जाए और ये दोनों जाएं और जा करके बादशाह जो वहां हबशा का है, जिसको असहमा कहा जाता था, असहमा अन-नजाशी, उसको जाकर के कायल करें कि देखें ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने हमारी कौम के अंदर मक्के की सरजमीन पर एक नया फितना खड़ा किया हुआ है और ये अपने कौम से भाग करके आपके यहाँ फितना फैला करके आए हुए हैं। ये लोग नए दीन के प्रचारक हैं, ये जो है फित्तीन लोग हैं, ये फितना परवर लोग हैं, लिहाजा अपने कौम के बागी हैं, इनको हमारे हवाले किया जाए। लेकिन इससे पहले ये तय हुआ कि आखिर जाया कैसे जाए और किस अंदाज से बादशाह को कायल किया जाए। चुनांचे प्लान ये हुआ कि आप लोग अपने साथ खूब कीमती तोहफे तहाइफ ले लें और जब वहां हबशा पहुंचे तो बादशाह सलामत के पास आप डायरेक्ट ना जाएं, पहले जो बादशाह के हवारी मुवारी हैं, बतारिका हैं, उनसे आप मिलें और उनको लालच दें, आप उनको तोहफे तहाइफ से नवाजें और उनको कहें कि देखो ये हमारे कौम के बागी नौजवान हैं, ये कुछ लड़के हैं, कुछ लौंडे हैं जो कौम से शरारत करके भाग कर आ गए हैं, लिहाजा हम आए हैं इनके पीछे, इनको वापस ले जाने के लिए और आप लोग हमारी ताईद करें, ये तोहफे तहाइफ आपके लिए हैं। और जब हम दरबार में जाएंगे बादशाह के तो आप लोग कहें कि बेशक ये इन लोगों ने, नौजवानों ने शरारत की है, कौम से बगावत की है और नया दीन इन्होंने वहां गढ़ा लिया है, वहां फितना पैदा किए हुए हैं, बादशाह सलामत आप इनको वापस जाने दीजिए, इनके लोग, इनके सरदार इनको अपने वतन पे वापस बुला रहे हैं, लिहाजा ए बादशाह सलामत आप इनको वापस जाने दीजिए। बहरहाल ये जो है अम्र इब्न आस और इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्ने और दूसरा अब्दुल्ला, ये जो है दोनों एक काफिले के साथ वहां पहुंचते हैं हबशा की सरजमीन पर और वहां के जो हवारी मवारी बादशाह के हैं उनसे मिलते हैं, तोहफे तहाइफ देते हैं, बरगलाते हैं और वो लोग कबूल कर लेते हैं। फिर उसके बाद बादशाह के पास मैसेज पहुंचाया जाता है, पैगाम पहुंचाया जाता है और ये दरबारी जाकर के वहां कहते हैं कि देखें इस तरीके से अरब कुछ लोग आए हुए हैं, मक्के से कुरैश के लोग हैं और उनकी मंशा ये है कि उनके यहाँ से कुछ नौजवान भाग करके चले आए हैं जो बहके हुए नौजवान हैं, ये उनको उनके सरदारों ने उन्हें वापस बुलाया है, मक्के के जो सरदार हैं उनको अपने वतन वापस बुलाने के लिए उन्होंने इनको यहाँ पर भेजा है एलची बना करके। चुनांचे बादशाह कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, महज इनके कहने की वजह से जब हमारे मुल्क के अंदर कुछ लोगों ने आकर के पनाह ली है, हमारे मुल्क में आकर के उन्होंने अपना जो है उन्होंने इकामत इख्तियार की है, तो ऐसे ही हम कैसे उनको वापस भेज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उनके साथ मीटिंग की जाए, लिहाजा उनको बुलाया जाए। फिर क्या होता है, बुलावा भेजा जाता है और फिर जो है जो पहली मर्तबा जो पहली और दूसरी मर्तबा हबशा की जानिब हिजरत करने वाले लोग थे उनको खबर दी जाती है कि आपको बादशाह सलामत नजाशी बुला रहे हैं। लोग कहते हैं क्या होगा, क्या किया जाए। चुनांचे वापस में तय करते हैं कि हमारी जानिब से नुमाइंदगी करने वाले जाफर तैयार होंगे। चुनांचे जाफर तैयार को वो लोग अपना रहनुमा मानते हैं और कहते हैं बात क्या करनी है, कहते हैं हम वही बात करेंगे जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, हम सच बोलेंगे, हक बोलेंगे, हम सच्ची बात करेंगे, हक की बात करेंगे, हम अपनी जानिब से कोई झूठ नहीं बोलेंगे, कोई झूठा बहाना नहीं लगाएंगे। चुनांचे ये लोग, ये काफिला, ये जो है मुहाजिरीन का बादशाह के दरबार में हाजिर होता है और बादशाह से फिर गुफ्तगू का सिलसिला
شروع ہوتا ہے۔ بادشاہ کے سامنے جب بات کرنی ہوتی ہے تو جعفر الطیار آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، مکے کی سرزمین پر ہماری درگت کیا تھی، ہمارے ساتھ ہمارے ہی قبیلے کے لوگوں نے کیسی حالت بنا رکھی تھی، محض اس لیے کہ ہم ایک اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ ہم نے یہ مانا کہ ہمارا پیدا کرنے والا، روزی دینے والا اور ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، وہی اکیلا ہے اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم اپنے سر کو نہ جھکائیں، کسی سے فریادیں طلب نہ کریں۔ اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، بس ہم نے یہ غلطی کی ہے جس کی سزا ان لوگوں نے ہمیں دی، ہمیں مارا، ہمیں ستایا، ہمیں مجبور کیا کہ ہم اپنے وطن کو چھوڑ کر بادشاہ سلامت ہم آپ کے وطن میں آئے ہیں، امید لے کر کے یہاں خیر ہے، آپ کے یہاں انصاف ہے، آپ کے یہاں عدل ہے، یہاں سکون کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اس کے لیے ہم نے آپ کے یہاں آپ کے پڑوس کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر کے بادشاہ نے پھر بادشاہ جو نجاشی تھا اس نے پھر مکے والوں سے پوچھا۔ بہرحال جب بات آئی تو ان لوگوں نے اپنے طرف سے یہ بات کی کہ یہ ایسے ویسے ہیں اور ایسا ویسا ان کا معاملہ ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو آپ کے ساتھ بھیجیں، یہاں تک کہ جو تحفے تحائف انہوں نے بادشاہ کے پاس پیش کیے تھے وہ تحفے تحائف بھی بادشاہ نے واپس کر دیا اور کہا ہمیں آپ کے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں، ہم اپنے یہاں آئے ہوئے مہمانوں کو اس طریقے سے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے، آپ بے شک واپس جا سکتے ہیں۔ پھر اب ان لوگوں کو بڑی فکر دامن گیر ہوئی کہ کیا کریں۔ بہرحال ان لوگوں نے یہ پلان کیا، ٹھان لیا، جو ایلچی بنا کر کے مکے کی جانب سے، قریش کی جانب سے بھیجے گئے تھے کہ نہ، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے لے جانا ہے اور اس کے لیے کچھ اب تدبیر کرنی ہے۔ تدبیر کیا کرنی ہے؟ یہ کہا کہ ہم جا کر کے بادشاہ سلامت سے کہیں گے، نجاشی سے کہیں گے کہ یہ لوگ، یہ تو صرف ہمارے دشمن نہیں، ہمارے آبا و اجداد کے دین کے دشمن نہیں، بلکہ یہ تو آپ کے بھی دشمن ہے، یہ تو آپ کے دین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ چنانچہ جب دوسرا دن ہوا تو یہ پھر دربار میں آئے اور بادشاہ کے سامنے انہوں نے جا کر کے یہ عرضی پیش کی کہ بادشاہ سلامت، یہ جو نوجوان ہمارے یہاں سے بھاگ کر آپ کے یہاں آئے ہوئے ہیں یہ تو آپ کے دین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال بادشاہ نے پھر دوبارہ منادی کی اور مہاجرین کے قافلوں کو بلایا۔ اب مہاجرین پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ ہے اور ہم حق بات کہیں گے، سچ بات کہیں گے، جس کی تعلیم ہمیں ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ہم وہی بات کہیں گے۔ چنانچہ یہ عزم اور حوصلہ لے کر کے وہ بادشاہ کے دربار میں گئے اور جب وہاں پہنچے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے دین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس وقت جعفر الطیار نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم تو ان کے بارے میں صرف وہی کہتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ وہ کیا کہا ہے؟ وہ بات کیا ہے کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و کلمتہ، ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ و کلمتہ القاہا الی مریم و روح منہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محض ایک بندے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے۔ اللہ کے کلمے کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے جبریل کے ذریعے سے پھونک کے نتیجے میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، ان کا وجود ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب یہ تعریف بادشاہ نجاشی نے سنا تو کہا، ایک لکڑی اٹھایا اور لکڑی اٹھا کر کے کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر معاملہ خراب ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو بطارقہ تھے، جو ہواری مواری بادشاہ کے نجاشی کے تھے، وہ بدک گئے، بھڑک گئے۔ اس کے بعد ملک کو سنبھالنا تھا، اپنی کرسی کو بچانا تھا اور آنے والے حالات کا بھی مقابلہ کرنا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نجاشی نے پھر پیترا بدلا اور حکمت اور دانائی کے ساتھ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے پھر وہ قافلہ وہاں مسلمانوں کا ہجرت کرنے والا قافلہ جو پہلی مرتبہ گیا جس میں 15 لوگ شامل تھے، جو دوسری مرتبہ گیا جس کے اندر 83 مرد اور اسی طریقے سے تقریباً 18 خواتین شامل تھیں، یہ قافلہ حبشہ کی سرزمین پر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، آزادی کے ساتھ الہ واحد کی عبادت کو انجام دیتا رہا۔ اور پھر اب اس طرف کیا ہوا، مسلمان الحمدللہ
اللہ کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ساتھیوں کا دھیرے دھیرے قافلہ آگے بڑھتا گیا، اور دھیرے دھیرے یہ ایمان کی روشنی دنیا کے اندر پھیلنے لگی۔ مکہ اور مکہ کے اطراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ساتھی بڑھنے لگے، اور جب یہ حالت ہوئی تو قریش کے جو بڑے بڑے زعما تھے، بڑے بڑے جو چودھری تھے، وہ گھبرانے لگے یہ کیا ہوا، اب ہم کیا کریں۔ بہرحال جب مکے سے دوسرا قافلہ چلا گیا اور وہاں سے ان کو مایوسی ہاتھ لگی، ان کے بھیجے ہوئے ایلچی جب ناکام اور نامراد مکہ کی سرزمین پر واپس آئے، تب پھر یہاں سے اب ایک دوسرا منظر نامہ شروع ہوتا ہے، اور یہاں سے حالات کچھ دوسرے اعتبار سے کروٹ لیتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ جو حالت بنی ہوئی تھی، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آنے لگے۔ خواب میں کیا نظر آنے لگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ میں ایسی سرزمین پر چلا گیا ہوں جہاں ہریالی ہے، جہاں کھجوروں کے باغات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ وہ یمامہ کی سرزمین ہوگی، وہ امامہ کی سرزمین ہوگی، وہ حجر کی سرزمین ہوگی۔ اسی طریقے سے بار بار اس انداز کے خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ رہے تھے، لیکن جب بیعت عقبہ اولا ہوا، مدینے کی سرزمین سے، یثرب کی سرزمین سے چند ایک لوگوں کا قافلہ آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی، ایمان کا اعلان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وعدے ہوئے، کچھ عہد و پیمان ہوئے اور واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جب دوسرا قافلہ آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی سرزمین آپ کے لیے تیار ہے، آپ آئیں، ہمارے یہاں تشریف لائیں، ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آپ کے دین کے لیے تیار ہیں۔ تو بہرحال جب یہ ماحول بنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ وہ سرزمین امامہ کی نہیں بلکہ یثرب کی سرزمین ہے۔ اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے بیان کیا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قد اریت دار ہجرتکم رأیت سبحة ذات نخل، میں نے تمہارے ہجرت کی جگہ کو دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو کھجور کے باغات والا علاقہ ہے، بین لابتین، دو حرے کے درمیان۔ آپ مدینے جائیں تو مدینے کو دیکھیں گے، دو حروں کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان مدینے کی آبادی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تو اور وہاں مدینے کے اندر بہت سے لوگ جب اہل ایمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ساتھیوں کو دیکھا مکے کی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے، مکے میں جینا ان کے لیے دشوار ہونے لگا ہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے خاطر اور مسلمانوں کے لیے ایک سرزمین جو توحید کی سرزمین ہو مہیا ہونے کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ساتھیوں کو مدینے کی یثرب کی سرزمین کی طرف بھیج دیا۔ چنانچہ مصعب بن عمیر گئے، بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے، لوگوں کو دین سکھاتے، لوگوں کو ایمان بتاتے، اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے اور بہت سے ساتھی مدینہ کی سرزمین کی طرف، یثرب کی سرزمین کی طرف مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے، اور مدینے کے اندر، یثرب کے اندر اس طریقے سے اسلام کا چرچا ہو گیا۔ ہر گھر کے اندر گویا اسلام اور ایمان کی باتیں پھیلنے لگی، اور پورے مدینے کے اندر کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین کا چرچا عام ہونے لگا۔ چنانچہ یہ حالات تھے، جب یہ حالات بنے تو وہ لوگ جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، جب یہ دیکھا کہ ہمارے بہت سے ساتھی یثرب کی سرزمین پر گئے اور الحمدللہ آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں کے اہل ایمان جو مومن بندے ہیں، جو وہاں کے جو مسلمان ساتھی ہیں، جو مدینے کے اصل رہنے والے ہیں، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کو پناہ دی اور ہر طرح سے ان کا تعاون پیش کیا، ان کے لیے تمام قسم کی سہولتیں فراہم کی۔ تب وہاں سے جو قافلے وہاں گئے ہوئے تھے حبشہ کی سرزمین پر، ان میں سے بہت سے لوگ چنانچہ ایسے ماحول کو دیکھ کر وہ بھی واپس آئے اور مدینہ کی طرف انہوں نے بھی ہجرت کا رخ کیا۔
اور جب یہ منظر جو ہے جب یہ حالات چل رہے تھے، صحابہ کرام کی ہجرت کا سلسلہ مدینہ کی طرف جاری تھا، تو ایسے ہی عالم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی کئی مرتبہ یہ خیال آیا کہ وہ بھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف یعنی یثرب کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس جو ہے خیال کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تب اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کنایے سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کہا ان اللہ قد جعل لکم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اظہار کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا ایک جو ہے ہم سفر دے گا، آپ کو سفر کا ایک ساتھی دے گا۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیا کہ گویا وہ میرے سفر کے ساتھی خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بہرحال ابن اسحاق یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد جعل لکم اخوانا، آپ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کے لیے کچھ بھائیوں کو بنا دیا ہے، ودارن، اور آپ لوگوں کے لیے ایسے گھر مہیا کر دیے ہیں، ایسی سرزمین مہیا کر دی ہے تأمنون بہا، جہاں آپ امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس کے بعد صحابہ کرام کا قافلہ جوق در جوق جوق در جوق بڑی تعداد میں ہجرت کرنا شروع کر گیا یثرب کی سرزمین کی جانب۔ چنانچہ یہ جو قافلے نکلتے تھے یہاں پر بھی نہایت ہی رازدارانہ طریقے سے خفیہ انداز میں یہ مسلمانوں کے قافلے، صحابہ کرام کے قافلے یثرب کی سرزمین پر جاتے تھے، اور جو لوگ پہلی مرتبہ یثرب کی سرزمین پر گئے ان میں سے ابو سلمہ ابن عبد الاسد یہ جو ہے نکلے ایک جماعت کے ساتھ، اور ابو سلمہ ابن عبد الاسد نکلے، یہ ان کے ساتھ ایک جماعت گئی، مدینے کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں پر جو ہے انصاریوں نے ان کا استقبال کیا، ان کی ترحیب کی، ان کو جگہ دی، ان کو پناہ دیا، اور ہر طرح سے ان کا تعاون پیش کیا۔ اسی طریقے سے جب یہ قافلے نکلنے لگے تو حالت یہ ہوئی کہ پھر مکہ کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، یہاں تک کہ جب دیکھا وہاں حالات سازگار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دھیرے دھیرے یثرب کی سرزمین کی طرف آپ نے ان کو بھی جو ہے روانہ کر دیا، اور اس طریقے سے مکے کی سرزمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی اور وہ مسلمان، وہ اہل ایمان باقی بچے جو کمزور تھے، جو بے بس تھے، جو مجبور تھے، جو ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکتے تھے، بہرحال وہ لوگ مکے کی سرزمین پر باقی بچے۔ جب یہ ہجرت کا سلسلہ چل رہا تھا تو سب سے پہلا جو فیملی کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی وہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابو سلمہ کی داستان بڑی تکلیف دہ داستان ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنا شروع کیا تو ان کے قبیلے کے لوگ آئے۔ یہ جو ہے بیعت عقبہ ثانیہ سے پہلے کی بات ہے۔ دوسری جو بیعت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اہل مدینہ کے افراد کی، تو اس سے پہلے یہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے ہجرت کی، اور یہ اپنے ساتھ اپنی شریک حیات کو بھی لے جانا چاہتے تھے۔ جب یہ مکے سے ہجرت کرنے لگے، مدینے کی طرف یہ نکلنا چاہ رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی اور ان کا ایک بیٹا تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہوا، مکے کے ظالموں نے بربریت کی حد کر دی۔ مکے کے ظالم وہ لوگ جو ان کی بیوی ام سلمہ کے خاندان والے تھے، وہ خاندان والے آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ ابو سلمہ آپ تو جا سکتے ہو لیکن ہمارے خاندان کی بچی کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ یہ بنی المغیرہ کے لوگ تھے۔ چنانچہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ آپ تو جا سکتے ہو لیکن آپ کے ساتھ آپ کی بیوی جو ہمارے خاندان کی بیٹی ہے، ہمارے خاندان کی بچی ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس طریقے سے ام سلمہ کو انہوں نے ابو سلمہ کے ساتھ جانے سے روکا،
اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، جو ابو سلمہ کے خاندان والے تھے بنو عبد الاسد، وہ لوگ آئے اور ان لوگوں نے ابو سلمہ کے بیٹے کو لے لیا اور کہا ابو سلمہ تم تو جا سکتے ہو لیکن اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو نہیں لے جا سکتے ہو۔ اس طریقے سے حالت کیا ہوئی، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ چلے گئے اور ہمارے ساتھ یہ حالت ہوئی تو یہ ہر دن مکے سے باہر نکل کر ٹیلے پر بیٹھ کر کے پورا دن رویا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ان کے خاندان کے بنی المغیرہ کے کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ ام سلمہ اس طریقے سے زار و قطار رو رہی ہے، نہایت ہی معصومیت کی حالت ہے، نہایت ہی مسکنت اور جو ہے پریشانی کی حالت ہے۔ ان کی حالت کو دیکھ کر کے ان کے دلوں کے اندر رحم کا مادہ پیدا ہو گیا، نرمی آ گئی، اور انہوں نے جا کر کے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کیا کر رہے ہیں، ایک مسکین عورت، اس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے پھر یہ ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے ام سلمہ کو جانے دیا جائے، ان کو جو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی جائے اور یہ جائیں جا کر کے اپنے شوہر سے مل جائیں۔ اس طریقے سے کیا ہوا، پھر جو ہے ام سلمہ نکلی اور اپنے بچے کو انہوں نے لیا اور پھر مکہ سے ہجرت کر کے یثرب کی سرزمین پر چلی گئیں۔ اسی دوران عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، چنانچہ ان کے ساتھ ام سلمہ نے ان کا ساتھ لیا اور اس طریقے سے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ ام سلمہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ہجرت کا آگے بڑھا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد جوق در جوق یہ مدینہ یعنی یثرب کی طرف ہجرت کرنے لگ گئی۔ چنانچہ ابو سلمہ کے بعد پھر کیا ہوا، عامر ابن ربیعہ نے ہجرت کی اور ان کی بیگم لیلہ بنت ابی حثمہ نے ہجرت کیا۔ پھر عبداللہ ابن جہش اور ان کے بھائی ابو احمد ابن الجہش انہوں نے ہجرت کیا اور یہ لوگ قبا کے اندر جا کر کے انہوں نے اقامت اختیار کی۔ مبشر ابن عبد المنذر کے یہاں یہ لوگ قبا میں گئے اور قبا میں جا کر کے مبشر بن عبد المنذر کے گھر پر انہوں نے قیام اختیار کیا۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنا ہوا، پہلے جو مسلمان ہجرت کرتے تھے وہ مکے کے لوگوں سے، قریش کے لوگوں سے چھپ کر کے خفیہ انداز میں جاتے تھے، لیکن اس کے برعکس معاملہ خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا۔ ان کو جب ہجرت کرنا ہوا تو یہ کیا ہوا، انہوں نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور اسی طریقے سے اپنے ہتھیار کو لیا، اپنے جو ہے سواری کے اوپر سوار ہوئے اور پھر مکے کی سرزمین کی طرف گئے، خانہ کعبہ کے اندر گئے، وہاں جا کر کے انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جہاں جہاں قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن جن جگہوں پر ان کی بیٹھک لگی ہوئی تھی ان جگہوں پر گئے اور قریش کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا شاہت الوجوہ، چہرے جو ہے نحوست کا شکار ہوں، بربادی ہو تمہارے لیے۔ اگر تم میں سے کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو یہ خطاب کا بیٹا یہ یثرب کے لیے نکل رہا ہے، آئے اس وادی کے پیچھے آ کر کے مجھ سے ملاقات کر لے۔ جس کو اپنی بیوی کو تنہا چھوڑنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہے، جس کو جو ہے اپنے بچوں کو یتیم بنانا ہے، وہ آ جائے مجھ سے اس وادی کے پیچھے مل لے۔ بہرحال یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت تھی، بہادری تھی، اور قوم کے قریش کے کسی بھی شخص کے اندر اتنی جرأت نہ ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زبان لڑا سکتا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کے اعتراض کر سکتا، یا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ لیجئے کہ آ کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چیلنج کو قبول کرتا اور وادی کے پیچھے جا کر کے ملاقات کرتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب کی سرزمین یعنی مدینہ منورہ کی سرزمین کی طرف آگے بڑھنے سے، ہجرت کرنے سے روک سکتا، کسی کے اندر جرأت نہ ہوئی، اور اس طریقے سے نہایت ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آپ بھی گویا اس طریقے سے یثرب مدینہ منورہ کی سرزمین کی جانب ہجرت کر گئے۔ اور پھر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے بھائی زید بن الخطاب بھی گئے، اور اسی طریقے سے عمرو ابن سراقہ بھی گئے، اور عبداللہ اور ان کے بھائی عبداللہ گئے،
खुनैस इब्न खवाफा गए, और उनके जो है चचेरे भाई सईद इब्न जैद गए, और ये सारे के सारे लोग जा करके इन्होंने भी कुबा के अंदर पनाह ली। कुबा के अंदर इन्होंने इकामत इख्तियार की रिफा इब्न अब्दुल मुंजिर के यहाँ। रिफा इब्न अब्दुल मुंजिर के यहाँ ये काफिला हिजरत का जो पहुंचा, उनके यहाँ इन्होंने जो है वहां जाकर के अपना डेरा डाला, और बिलाल इब्न रबाह के पास ये काफिला रुका। रिफा इब्न अब्दुल मुंजिर के यहाँ और बिलाल इब्न रबाह के यहाँ, साद इब्न अबी वक्कास के यहाँ, अम्मार इब्न यासिर के यहाँ। और उसके बाद फिर एक और दास्तान रकम तराज हुई, एक दास्तान और लिखी गई। वो दास्तान है सुहैब इब्न सिनान अर्रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु की, उनके हिजरत की दास्तान। ये सुहैब इब्न सिनान अर्रूमी, इनका वाक़या बड़ा ही अजीब व गरीब है। इब्न हिशाम में जिक्र किया है कि सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हिजरत का इरादा किया तो कुरैश के जालिमों ने कहा, सुहैब कहाँ जाना चाहता है? सुहैब तू मदीने की तरफ निकलना चाहता है, यसरिब की सरजमीन पे जाना चाहता है? सुहैब तू तो हमारे यहाँ आया था, कंगाल था, तहीदस्त था, तेरे पास तो कुछ भी ना था, फूटी कौड़ी भी ना थी। आज तेरे पास माल है, दौलत है, और तू इस तरीके से हमें छोड़ करके और हमारी सरजमीन को छोड़ करके तू यसरिब की सरजमीन पर निकल जाना चाहता है। ठीक है, अगर तू जाना चाहता है तो जा, लेकिन हमारी सरजमीन पे आकर के हमारे यहाँ से जो तूने माल कमाया है, जो तूने दौलत बनाई है, इसको तू यहीं छोड़कर अगर जाना चाहे तो जा सकता है। जब जो है कौम के लोगों ने सुहैब अर्रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात कही तो सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि क्या आप लोग मुझको इजाजत दे देंगे कि अगर मैं अपना माल, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी सारी दौलत आपके हवाले कर दूं, यहीं छोड़ के चला जाऊं, तो आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं हिजरत कर जाऊं, मैं मदीने की तरफ, यसरिब की तरफ आगे बढ़ जाऊं? कौम के लोगों ने कहा हाँ, हमें यह सौदा मंजूर है। चुनांचे इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी दौलत को कुरैश के लोगों के हवाले किया और अल्लाह की राह के मुसाफिर बन गए और यसरिब के लिए मदीना मुनव्वरा की तरफ निकल पड़े। जब ये खबर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत ही खुशखबरी और निहायत ही जज्बात के साथ जो है, निहायत ही बशारत के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुनांचे फरमाया रबिहा सुहैबुन, रबिहा सुहैबुन, सुहैब का ये लेन देन कामयाब हो गया, सुहैब का ये बिजनेस कामयाब हो गया, जिसके अंदर सुहैब ने अपना माल तो छोड़ दिया, लेकिन नबी की मोहब्बत, इस्लाम की मोहब्बत, ईमान की मोहब्बत की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को कायम करने के लिए, दीन की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के खातिर उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और सब कुछ छोड़ करके मदीना को चले गए, यसरिब की सरजमीन को चले गए। ये बड़ा ही फायदे का सौदा रहा, ये बड़ा ही फायदे का, बड़ा ही बाबरकत सौदा रहा। उसके बाद इस तरीके से फिर आगे कहानी बढ़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की सरजमीन पर आप तशरीफ फरमा है और साहबे किराम, अक्सर सहाबा सारे के सारे हिजरत कर चुके हैं। मक्का की सरजमीन पर आप बचे हुए, अबू बकर बचे हुए और अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बचे हुए। लेकिन जब मक्के के जालिमों ने देखा, कुरैश के सरदारों ने देखा कि ये तो मुसलमान तकरीबन सभी के सभी मक्का छोड़ करके खामोशी के साथ खुफिया तौर से ये सारे के सारे निकल गए और इस तरीके से अगर ये हालत बनी रही तो वो दिन भी आएगा कि मोहम्मद भी हमसे खामोशी के साथ खुफिया अंदाज में निकल जाएगा। चुनांचे अब क्या किया जाए, फौरी तौर से दारुल नदवा के अंदर मीटिंग बैठी और लोगों ने प्लान किया कि ये तो मामला अब हद से आगे बढ़ चुका है, अब पानी सर से ऊंचे जा रहा है। अब ऐसी सूरत में अगर हमने अभी कोई प्लानिंग ना की तो फिर मोहम्मद भी हमसे चला जाएगा और इस तरीके से जहां जाएंगे लोग वहां जाकर के फिर क्या होगा, इनके दीन का प्रचार होगा। ये जो जिस अंदाज से दावत दे रहे हैं, हमारे आबा व अजदाद का दीन मिट जाएगा, उनका नामो निशान मिट जाएगा और जिनको हम ये पूछते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, ये सिलसिला टूट जाएगा। ये तो बड़े खतरे की घंटी है। चुनांचे मीटिंग में तय पाया कि अब ऐसा करते हैं कि इस मोहम्मद का काम ही तमाम कर देते हैं। नऊज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे नबी के बारे में जालिम लोग ये प्लान कर रहे कि अब इनको रास्ते से साफ कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये था कि उनका खानदान है,
कुरैश के लोग हैं, उनके खानदान के लोग हैं, फिर वो खामोश ना होंगे, फिर बदले के लिए उनके जो अपने लोग हैं खानदान के लोग वो उठ खड़े होंगे, किसास का मुतालबा होगा। लिहाजा प्लानिंग ये हुई कि ऐसा करते हैं हर कबीले से एक एक नौजवान को लिया जाए, और ये जब नौजवान सारे इकट्ठे हो जाएं तो बैक वक्त सारे के सारे टूट पड़े मोहम्मद के ऊपर, और इस तरीके से मोहम्मद का काम नऊद बिल्लाह तमाम हो जाए। और फिर जब बात आए दियत की, जब बात आए किसास की, तो पूरा का पूरा शहर खड़ा हो जाएगा, तमाम के तमाम कबीले खड़े हो जाएंगे। फिर वो किससे किसास लेंगे, किससे जो है दियत का मुतालबा करेंगे। चुनांचे ये प्लान ये लोग कर रहे थे। और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हमारा ये ईमान और अकीदा है, वो यमकुरून यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग प्लान करते हैं, जालिम प्लानिंग करते हैं, जालिम अपना जो है अपनी तदबीर लगाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तदबीर को फेल करने वाला है। अल्लाह की प्लानिंग के आगे, अल्लाह की तदबीर के आगे दुनिया की किसी की भी कोई प्लानिंग काम नहीं आती। चुनांचे लोगों ने प्लानिंग किया, उधर रब्बे दुल जलाल ने जिब्रील अमीन के जरिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा और कहा कि इन जालिमों ने आपके खिलाफ ऐसा जो है इन्होंने प्लान किया है, लिहाजा अब आपके लिए किसी भी सूरत में मक्के के अंदर रहना आपके लिए मुनासिब नहीं। चुनांचे आप फौरी तौर से मक्के से निकल जाएं। अब ऐसी सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरादा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली, जिब्रील ने आकर के आपको मक्के से निकलने के लिए कहा, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और सारी बातों को कह सुनाया। उधर क्या हुआ, अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि बेटा या मेरे अजीज आप मेरे बिस्तर पर सो जाना, मेरी जगह पर सो जाना, और कौम के लोगों की जो अमानतें मेरे पास रखी हुई हैं, जब जो है आप उठें तो उन अमानतों को मुनासिब वक्त में मुनासिब अंदाज से उनके हकदारों को दे देना, और जब ये अमानतें उनके हवाले हो जाएं तो आप भी हमारे सफर पर हमारा जो है हम सफर बन जाना, आप भी फिर जो है यसरिब की सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाना। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अबू बकर के यहाँ और फिर प्लानिंग हुई। अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था, अबू बकर सब्र करो, इंतजार करो, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपका एक साथी देगा, हम सफर देगा, तो अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु भांप गए थे कि वो हमारे हम सफर खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। चुनांचे उनके पास 2 सवारियां थी अच्छी खासी, खूब जो है तगड़ी, और उन सवारियों को उसी वक्त से अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने खूब खिलाया पिलाया, तैयारी कर ली कि अब इन्हीं सवारियों के ऊपर सवार होकर के हमें जो हिजरत का सफर तय करना है। बहरहाल फिर तय हुआ कि कैसे सफर तय किया जाए, आगे की प्लानिंग क्या हुई। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए, और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले से 2 सवारियों को तैयार कर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के यहाँ आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर से मशवरा किया, और उसके बाद अब्दुल्लाह इब्ने उरैकित इनको जो है अपने रास्ते का इन्होंने गाइड की हैसियत से इनको लिया, इनसे कहा कि आप हमको रास्ता बताएंगे, और इनको लेकर के ये हुआ कि जो है हम लोग अब चलेंगे गारे जो है सौर के अंदर, गारे सौर के अंदर वहां जाकर के हम पनाह लेंगे और वहां 3 रातों तक हम रुकेंगे। तो ये हुआ कि आमिर इब्ने फुहैरा ये जो है बकरियां चराते थे अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ, ये जो है उनके गुलाम थे और बकरियां चराया करते थे। चुनांचे उनको कहा गया कि दिन के उजाले के अंदर आप बकरियां चराएंगे उसी गार के आसपास में, और जब शाम हो जाएगी तो बकरियों का रेवड़ लेकर के आप गार के दहाने पर आ जाएंगे। इसी तरीके से अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे अब्दुल्लाह को यह कहा गया कि आप पूरे दिन भर मक्के की खबर लें कि लोग हमारे बारे में क्या कुछ कहते हैं, क्या प्लान करते हैं, और जब रात का अंधेरा छा जाए तो फिर आप जो है गारे सौर के पास आ जाना, हमसे मुलाकात करना, हमारे साथ रात गुजारना, और जो भी हालात हों उससे हमें बाखबर करना, फिर सुबह होने से पहले पहले वापस मक्के पहुंच जाया करना। और इस तरीके से अस्मा रदियल्लाहु ताला अन्हा से भी तय हो गया कि आप रात की तारीकी में खामोशी के साथ लोगों की निगाहों से छुप करके खाना ले आया करेंगी। बहरहाल प्लानिंग के तहत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रुख किया, गारे सौर पे पहुंचे और वहां जाकर के पनाह लेने के लिए
وہاں جو ہے پناہ لینے کے لیے آگے بڑھے۔ لیکن اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام قسم کی پریشانیوں کو جھیلنے کا جذبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دکھایا؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ غار کے اندر نہ جائیں، پہلے مجھ کو جانے دیں، میں جا کر کے جگہ کی صفائی وغیرہ کرتا ہوں، آپ کے آرام کے لیے دیکھتا ہوں، مناسب جگہ بناتا ہوں، چنانچہ آپ سے پہلے آپ مجھے جانے دیجئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر گئے۔ آپ نے غار کے اندر جہاں جہاں جگہ کو صاف کیا، جہاں جہاں سوراخ تھے غار کے اندر، اس کو آپ نے اپنا کپڑا پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اب آپ تشریف لائیں۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں، ذکر کرنے والوں نے ذکر کیا سیرت کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود پر آرام فرما رہے تھے، اور دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک سوراخ ہے، سوراخ کھلا ہوا ہے، چنانچہ اس کو ڈھانپنے کے لیے ابو بکر کے پاس کوئی کپڑا نہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پڈلی کو وہاں پر لگا دیا، اور اندر سے ایک سانپ نے ڈنک مار دیا۔ جب درد اور تکلیف حد سے بڑھی اور درد جو ہے درد نے ستانا شروع کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جا کر کے پہنچے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کہ ماجرا کیا ہے، پورا واقعہ کہہ سنایا۔ اور اس طریقے سے پھر کیا ہوا، پلان کے تحت عبداللہ جو ہے دن بھر مکے سے خبریں لے کر کے رات کو گفا کے اندر آ جاتے، غار ثور کے اندر اپنے والد محترم کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر شام کو اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر کے جو ہے حاضر ہو جاتی تھی، اور عامر ابن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر کے شام کو آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سارے کے سارے قافلے والے دودھ نکالتے، سیراب ہوتے، اور اس طریقے سے طے ہوا کہ عبداللہ ابن اریقط یہ 3 راتوں کے بعد دونوں سواریوں کو لے کر کے آئیں گے، کہاں؟ غار ثور کے پاس۔ چنانچہ جب 3 رات بیت گئی تو 3 رات کے بعد عبداللہ ابن اریقط یہ غار ثور کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی، اور یہی وہ غار ہے جس کے اندر وہ منظر پیش آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاش کرتے ہوئے ظالم لوگ جو ہے یہاں تک آ کر کے پہنچ گئے، غار ثور کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظالم تو سر کے اوپر کھڑے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کی طرف دیکھا تو یہ تو ہم پکڑے گئے، یہ تو ہم جو ہے پھر تو ہماری جو ہے ہم تو گرفتار ہو جائیں گے، ہم کو پکڑ لیا جائے گا۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بہت زیادہ ٹینشن نہ لیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا بیڑا پار ہوتا ہے، اس کو کون بھلا چکھے گا جس کو اللہ رکھے۔ چنانچہ بہرحال یہ قافلہ پھر اب نکلتا ہے کہاں سے؟ غار ثور سے آگے بڑھتا ہے کہاں کی جانب؟ یثرب کی سرزمین کی جانب، اور پھر راستے کے اندر کئی ایک مراحل پیش آتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرحلہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ یہ قافلہ 4 لوگوں پر مشتمل، ایک آپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے یار غار ابو بکر ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا گائیڈ عبداللہ ابن اریقط ہیں، اور اسی طریقے سے خادم عامر ابن فہیرہ ہیں۔ چنانچہ یہ قافلہ چل رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اب تھکاوٹ کا احساس، بھوک کا احساس، پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کا گزر راستے کے اندر، قبل اس کے کہ میں اس طرف آگے بڑھوں، جب جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غار یہ غار ثور کے اندر تھے، اور
اس وقت جو ہے جب گھر سے نکلے تو مشرکین مکہ یہ قریش کے لوگ پریشان ہو گئے اور انہوں نے جو فوری طور سے جو ہے انہوں نے رخ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا. یہاں پہنچے، دستک دی، آپ کی صاحبزادی اسما نکلی، کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ محمد اور تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہا ہم کو پتہ نہیں. اس کے بعد یہ جو ہے ابو جہل غصے میں آیا اور اس نے ایک چاٹا رسید کیا. ابو جہل نے اسما رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ جو ہے رخسار پر ایک چاٹا مارا جس سے جو ہے وہ چکرا گئی. بہرحال یہ چاٹا لگا اور کہنے لگا بتا کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ مجھ کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے. بہرحال اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو اس سے پہلے کی بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ان کے والد محترم ابو قحافہ آئے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کے کہا بیٹا تمہارا باپ تو اس نے تمہارے ساتھ بڑا ظلم کیا، وہ خود چلا گیا اور تمہارے ساتھ کی جو اور کوئی تمہارے خرچ کے لیے روپے پیسے بھی نہ چھوڑ کے گیا، درہم و دینار نہ چھوڑ کے گیا، جو کچھ مال تھا جو متا تھا وہ بھی لے گیا، خود بھی چلا گیا، بڑا ظلم ہوا تمہارے ساتھ. اس وقت اسما نے کہا کہ اے دادا جان بات ایسی نہیں ہے، ابا جان نے ہمارے لیے بہت خیر چھوڑا ہے، حالانکہ گھر میں کوئی مال نہ چھوڑا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ہجرت کی اس وقت کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 4000 یا 6000 دینار تھے، اس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے. بہرحال اسما نے کہا اے دادا جان ابا جان نے بہت کچھ خیر چھوڑا ہے. چنانچہ ان کو کیا سوچی، کہا کہ ابا جان جو ہے ایک جگہ لے جا کر کے دینار درہم کو رکھا کرتے تھے، دیوار کے اندر ایک سوراخ تھا، چنانچہ انہوں نے ایک جو ہے کپڑے کے اندر پوٹلی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھرا اور لے جا کر کے وہاں رکھ دیا اور کہا کہ آئیے دادا جان یہ دیکھیں ابا جان نے یہاں مال چھوڑا ہے. اور اس وقت یہ اندھے ہو چکے تھے، ان کو نظر نہ آتا تھا، ان کا ہاتھ پکڑا، لے جا کر کے اس پوٹلی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو کہا الحمدللہ پھر ٹھیک ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سے تم لوگوں کا خرچ نکلے گا، اس سے تمہاری جو ہے ضروریات پوری ہوں گی، پھر بہت زیادہ ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھا. اب جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے پھر جو ہے راستے کے اندر کیا ہوتا ہے، آئیے اس کہانی کو ہم لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ادھر مشرکین مکہ اور قریش کے لوگوں کو جب یہ پتا چلا کہ نبی تو چلے گئے، راستہ جو ہے ان کا آگے کی طرف بڑھ گیا، تب ان لوگوں نے ڈگی لگوا دی، اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی محمد اور اس کے ساتھیوں کو زندہ یا مردہ لے آئے تو اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے، اس کے لیے 100 اونٹ کا انعام ہے. یہ خبر پورے مکے اور اس کے اطراف میں پھیل گئی. سراقہ ابن مالک یہ کہتے ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر منادی ندا دینے والا ڈگی لگانے والا پہنچا اور کہا انہوں نے ارے ایسی کوئی بات نہیں، ان کو خبر لگ گئی تھی کہ قافلہ جا رہا ہے اس طرف کو. کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ارے کہاں. بہرحال وہ اٹھے اور خاموشی کے ساتھ نکلے، اپنی سواری کو لیا، اپنے ساتھ اپنے ہتھیار کو لیا اور تیزی کے ساتھ، یہ بڑے تیز تھے، اونٹ کو دوڑانے میں بڑے ماہر تھے، چنانچہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جس جگہ جا رہے تھے اس کے قریب ہو گئے. جب اتنے قریب ہو گئے کہ کوئی نہ کوئی چال ان کی کامیاب ہو سکتی تھی، تب اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کا اونٹ اپنے پیروں کے ساتھ زمین کے اوپر گر گیا. اور پھر جو ہے بڑی مشقت کے بعد، کافی ڈانٹ سرزنش کے بعد ان کا اونٹ دوبارہ اٹھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے، پیچھے سے سراقہ جا رہے، جا کر کے پھر جب قریب ہوئے دوبارہ پھر ان کا اونٹ آگے کے دونوں پیروں کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا. اور پھر ایسی صورت میں اب کوئی چارہ نہ تھا، اونٹ اٹھ نہ رہا تھا، اونٹ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہ تھا. انہوں نے منت کی، سماجت کی اور یہ سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو کہیں نہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی یہ دعا ہے، محمد کی بد دعا کا اثر ہے. چنانچہ انہوں نے آواز دی کہ اے ساتھیو، اے جو ہے آگے سفر طے کرنے والو رک جاؤ، میرے اوپر رحم کھاؤ، مجھے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ مجھ کو امان کا پیغام دے دو، میرے لیے امن و امان کا پیغام دے دیجئے، میں واپس جاتا ہوں. قوم کے لوگوں کو آپ کے راستے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے،
سفر آپ کا یثرب کی سرزمین کی طرف آگے جاری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ آپ کے جو رفقا تھے بھوک اور پیاس سے نڈھال، تھکان سے دوچار، آگے معبد کا خیمہ نظر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کھانا اور پینے کی کوئی چیز ہے تو آپ ہم کو اجرت پر دے دیں، آپ ہم سے اس کی قیمت لے لیجئے، ہمیں کھانا اور پانی جو بھی مہیا ہے آپ ہم کو دے دیجئے۔ معبد کہتی ہیں معافی چاہتی ہوں، ہمارے یہاں ہمارے پاس نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے نہ ہی پینے کے لیے کچھ ہے۔ کہا دیکھیں اگر دودھ وغیرہ کا کوئی انتظام ہو تو وہی دے دیجئے۔ کہا دودھ بھی ہمارے پاس اتفاق سے میسر نہیں ہے، یہ بکری ہے ابھی اس نے بچہ بھی نہیں دیا۔ کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری سے دودھ نکال لیں۔ کہا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اجازت دیجئے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے پاس جس نے ابھی کبھی بچہ نہ دیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر کے اس کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے تھن کے اندر دودھ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تھن سے دودھ نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد سے کہتے ہیں یہ لیجیے آپ جو ہے دودھ پیجئے۔ معبد کہتی نہیں پہلے آپ پیجئے، آپ لوگ زیادہ حقدار ہو۔ بہرحال معبد کو کہتے نہیں آپ پیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیش کرتی ہیں۔ بہرحال اس طریقے سے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے سیراب اپنے ساتھیوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو ہے پیش کرتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ پھر دوسری ایک بکری ہوتی ہے اس کے تھن سے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیرتے، پھر دودھ نکلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی ساتھیوں کو پیش کرتے اور پھر آپ بھی پیتے ہیں، آپ کے ساتھی بھی سیراب ہوتے ہیں۔ معبد کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے اور معبد کے خیمے میں جو بھی برتن ہوتا ہے ان تمام برتنوں کو دودھ سے بھر دیا جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہوتے، آپ کے ساتھی سیراب ہوتے اور اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، خیمے سے باہر نکلتے ہیں، آپ کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ اب ادھر عالم یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے کہ قریش کے بھیجے ہوئے کئی ایک لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کے جو ہے معبد سے کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر ابھی کچھ جو ہے لوگوں پر مشتمل ایک قافلہ گزرا ہے، کیا یہاں پر آپ کے آگے آپ کے یہاں سے محمد اور ان کے ساتھیوں کا گزر ہوا ہے؟ وہ کہتی ہیں اس وقت معبد کہتی ہیں، بڑے ہی جو ہے عجیب و غریب الفاظ ہیں ان کے، وہ کہتی ہیں معبد جب یہ لوگ قریش کے لوگ وہاں جا کر پہنچتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں تو صاف انکار کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے تو کبھی جو ہے کسی شخص کو دیکھا ہی نہیں ہے، تم لوگ ہم سے ایک ایسے معاملے کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جس کو میں نے اس سال سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ آپ لوگ آئے ہو ہم سے محمد اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں دریافت کر رہے ہو، ارے اس کے معاملے کو تو ہم نے، یہ بوڑھی خاتون معبد کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو تو جو ہے اس سال سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں۔ بڑا ڈپلومیٹک انداز سے جواب دے رہی ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ لوگ یہاں سے نہ چلے گئے، وہ تھوڑا جو ہے ان کے اوپر زور اور جو ہے روب بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت معبد کہتی ہیں کہ اگر تم لوگ میرے پاس سے نہ ہٹے تو ابھی میں زور زور سے چیخوں گی اور اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلا لوں گی۔ بہرحال اس وقت کیا ہے وہ معبد کے خاندان والوں کے نزدیک یہ بڑی عزیز تھیں، لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے۔ جب یہ کہا تب یہ قریش کے لوگ جو ہے وہاں سے پھر آگے بڑھ گئے اور اس طریقے سے پھر ان کو واپس ہونا پڑا۔ یہ قصہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے اور یہ قافلہ قریش کا آیا تلاش کرتے ہوئے واپس گیا، تو اس کے بعد ان کے شوہر خیمے کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے معبد ان سے پورا واقعہ کہہ سناتی ہیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ بہرحال وہ ان کے شوہر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جس کو مکہ کے لوگ محمد کہتے ہیں اور جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال وہ جو ہے وہاں سے پھر اس کے بعد روایتوں کے اندر آتا ہے
کہ یہ جو ہے ان کے شوہر مکے کے اندر آتے ہیں، آ کر کے وہاں پر طواف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ اشعار گنگناتے ہیں، جس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ گویا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا یا اس کے بارے میں جانا ہے۔ پھر یہاں سے پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جاری ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے آپ جو ہے مدینے سے قریب ہو جاتے ہیں۔ ادھر مدینے کے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے آپ کے وہ جو ہے احباب جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کیا تھا، لیکن جن لوگوں نے آ کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے تو آپ کو جانتے تھے، البتہ مدینے کی سرزمین پر، یثرب کی سرزمین پر جو نئے نئے ایمان والے ساتھی بنے تھے، ان کی اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم تھی۔ وہ بڑی بے تابی کے ساتھ جب ان کو خبر لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ ہجرت کر کے ہمارے ہاں آ رہے ہیں، تو نہایت ہی خوشیوں کے ساتھ وہ آپ کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ ہر دن کی صبح ہوتی، فجر کی نماز ادا کر کے وہ فوراً حرہ کی طرف، میدان کی طرف آگے نکل جاتے مدینے سے باہر کے علاقے میں، اور وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہو جاتی اور دھوپ کی تپش جو ہے حرارت بڑھ جاتی اور گرمی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا، تب وہ لوگ پھر وہاں سے واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اس طریقے سے وہ ٹولی آگے آتی اور پھر واپس چلی جاتی۔ بہرحال ایک دن کی بات ہے، سخت گرمی کا عالم تھا۔ یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظرین جو فرش نگاہ تھے وہ آئے، انہوں نے انتظار کیا اور اس کے بعد گرمی کی وجہ سے واپس چلے گئے۔ ایک یہودی اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے ایک بلند جگہ پر چڑھتا ہے اور پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک جو ہے قافلہ آ رہا ہے جو سفید پوش ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر کے وہ زور سے چیخ پڑتا ہے اور کہتا ہے، اے عرب والو، اے عرب والو دیکھو، اے مدینے والو دیکھو، یہ تمہارا ساتھی آ رہا ہے، یہ تمہارے مہمان آ رہے ہیں، یہ تمہارے دادا آ گئے ہیں۔ وہ یہ سمجھا کہ ان کے رشتہ دار ہیں، چنانچہ اس نے آواز دی کہ اے عرب کے لوگوں دیکھو، یہ تمہارا ساتھی جس کے انتظار میں تم ہمیشہ آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جایا کرتے تھے، یہ دیکھو وہ تمہارا مہمان آ چکا ہے، تمہارا منتظر آ چکا ہے۔ بہرحال جب یہ اس نے آواز دی اور اس کی آواز مدینے کے مسلمانوں کے کانوں تک گونجی، تو اب جوک در جوک قافلہ مدینے سے نکلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خبر بھجوا دی اپنے جو ہے اپنے ننیحال کی طرف، جو آپ کے ننیحالی رشتے میں آتے تھے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا خاندان۔ بہرحال وہ لوگ وہاں سے ایک بڑی تعداد میں ہتھیار کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کی تعداد، یہاں تک کہ مرد و خواتین، یہاں تک کہ بچے، سارے کے سارے نہایت ہی خوشیوں کے ساتھ والہانہ استقبال کے لیے جذبات کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ اپنے گھروں سے باہر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہاں سے رخ کیا قباء کی جانب۔ قباء کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور یہ جو ہے پیر کے دن یوم الاثنین 8 ربیع الاول کی بات ہے، 8 ربیع الاول یوم الاثنین سن 1 ہجری کہہ سکتے ہیں، اور بعض جو ہے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یوم الاثنین 12 ربیع الاول کی یہ تاریخ تھی۔ بہرحال اکثر لوگوں نے اس کو 8 ربیع الاول کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں مہاجرین اور انصار کے وفود در وفود آنے لگے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے ایک کھجور کا باغ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرمانے لگے۔ ایک جگہ آپ جا کر کے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ تلاش کیا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دھیرے دھیرے جب وہ سایہ ختم ہوا، تب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چادر تانی اور اس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ حالت یہ تھی کہ چونکہ اکثر لوگوں نے مدینے کے جو انصار مسلمان تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آگے آگے تھے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہی ابو بکر ہیں۔ لوگ آگے آتے، جو نہیں پہچانتے تھے ان کو سلام کرتے، احوال دریافت کرتے، اور
اور چونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں سے سایہ ختم ہو گیا، تب ابو بکر اٹھے اور آپ نے چادر تان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے کا انتظام کیا۔ تب وہ جو جم غفیر تھا، جو وہاں لوگوں کا ہجوم تھا، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، تب لوگوں نے سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لوگ شک میں مبتلا تھے، گویا وہ شک دور ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لوگوں نے آگے بڑھ کر کے آپ سے سلام کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنا شروع کیا، آپ کو مرحبا کہنا شروع کیا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی سرزمین پر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء آ کر کے جن کے یہاں پناہ لی وہ کلثوم ابن الحدم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے گھر پر آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اقامت اختیار کی وہ ہے کلثوم ابن الحدم۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آپ نے پناہ لے لی، لوگ آتے اور آپ کو سلام کرتے، آپ کو مرحبا کہتے۔ اس کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبیب ابن اساف کے گھر پر جا کر کے اقامت اختیار کی، اور پھر راستے میں وہاں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پہ تھے، اور پھر لوگوں کی امانتوں کو جب لوگوں کے حوالے کر دیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ کر کے راستے میں مل گئے۔ انہوں نے بھی وہاں آ کر کے 3 راتوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا ہونے کے 3 راتوں کے بعد مکے کے اندر 3 رات گزاری۔ اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے بھی کلثوم ابن الحدم ہی کے یہاں اقامت اختیار کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر آپ بنی عمرو ابن عوف کے اندر، قبیلے بنی عمرو ابن عوف کے یہاں آپ بطور مہمان آپ تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اقامت کے دوران آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، جو پہلی مسجد ہے آپ نے جس کو سفر کے اندر جس مسجد کی بنیاد رکھی، تقویٰ کی بنیاد پر، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جس کی تعریف قرآن میں کی ہے، اور جس کے آس پاس رہنے والوں کی تعریف، ان کی پاکی کی صفائی کی تعریف کی ہے، وہ اہل قباء ہیں۔ اور وہ پہلی مسجد جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے سے پہلے جس کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن تک بنی عمرو کے قبیلے کے اندر آپ نے جو ہے قیام کیا، آپ نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نکل پڑے، اور یثرب کی طرف، جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد مدینۃ الرسول کہلایا۔ بہرحال یثرب کی سرزمین کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے، قباء سے تھوڑا آگے بڑھے کہ ایک وادی ہے، اس بطن وادی کے اندر جمعہ کا وقت ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور جمعہ کی نماز ادا کی، اور بعد میں وہیں پر مسجد الجمعہ کا قیام ہو گیا۔ آج وہاں مسجد جمعہ قائم ہے، وہاں مسجد جمعہ کے نام سے ایک مسجد بنا دی گئی، جو آپ قباء کے اندر جائیں گے۔ قباء کے بعد جب نکلیں آپ مسجد نبوی کی طرف تو تھوڑا فاصلے کے بعد ایک وادی آتی ہے، وادی میں داہنے جانب نچلے جو ہے نشیبی علاقے کے اندر وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہے۔ اب وہاں آبادیاں بھی ہو چکی ہیں، محلات تعمیر ہیں، وہاں جو ہے پورا علاقہ آباد ہے، تو وہاں ایک مسجد بنا دی گئی جس کو مسجد الجمعہ کہا جاتا ہے، اور یہ مسجد اللہ کے فضل سے آج بھی وہاں قائم ہے اور اس میں نماز باقاعدہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں لوگوں کے استقبال والے قطار کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور آپ کا سفر مدینہ کی طرف ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں صحابہ کرام ہیں، اور پھر والہانہ طور سے مدینے کے لوگ آپ کے استقبال کے لیے بے قرار ہیں، بے تاب ہیں۔ مرد حضرات بھی اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، خواتین بھی اپنے گھروں سے نکلی ہوئی، یہاں تک کہ چھوٹی
چھوٹی بچیاں یہ اپنے ہاتھ میں دف لیے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی منتظر، اور یہ بچیاں گنگنا رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وغیرہ جو الفاظ ہیں، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر پہنچے تو اس سے پہلے رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی معمور ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ اونٹنی جہاں جا کر کے بیٹھے گی وہی آپ کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وہی آپ اقامت اختیار کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر پہنچے، اور یہ بات ہے بروز جمعہ کے دن 12 ربیع الاول سن ایک ہجری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر جو ہے جمعہ کے دن 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ آپ تشریف لے جاتے ہیں مدینے کے اندر۔ اس وقت آپ کی عمر 53 سال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جن جن قبیلوں سے ہوتا ہے، ہر قبیلے کے سردار، ہر قبیلے کے ذمہ دار قسم کے لوگ آگے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو، آپ کی ناقہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم نفری طور سے تیار ہیں، ہم ہتھیار کے ساتھ تیار ہیں، آپ آئیے ہمارے ہاں، اہلاً و سہلاً۔ ہر قبیلے کا سردار اور اس کے ساتھ جو قوم کے بڑے لوگ سارے کے سارے موجود ہیں، جن قبیلوں سے آپ کا گزر ہو رہا، وہ سارے کے سارے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، ہم ہر طرح کی قربانی آپ کی خاطر دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے جاتے تھے کہ آپ چھوڑ دیں ہماری اونٹنی کو، اس کی نکیل کو، اس کو حکم دیا گیا ہے، یہ ہماری اونٹنی معمور ہے اللہ کی جانب سے۔ اس طریقے سے کیا ہوا، قبیلوں کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخری جو جہاں گزرے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ساعدہ کے اندر پہنچے، اور بنی ساعدہ کے اندر جب آپ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، وہاں کے سردار نکل کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرحبا کہا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائیں، ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جو جہاں جس انداز کی ضرورت پیش آئے گی ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے ہماری اونٹنی کو چھوڑ دیں، یہ اللہ کی جانب سے معمور ہے۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہیں، اور آپ کا گزر ہوتا ہے بنی مالک کے محلے سے، بنی مالک بن نجار کے محلے سے، اور وہاں جا کر کے ایک جگہ تھی جو خالی پڑی ہوئی تھی، جہاں مدینے کے لوگ اپنی کھجوریں جو ہے وہ خشک کیا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ وہ جگہ تھی مدینے کے دو یتیم بچوں کی، سہل اور سہیل کی۔ یہ سہل اور سہیل یہ جو ہے عمرو کے بیٹے تھے، ان کے والد کا بچپن ہی میں ان بچوں کے بچپنے میں انتقال ہو گیا تھا، وہ زمین ان کی ملکیت تھی۔ بہرحال وہاں اونٹنی پہنچتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے نہیں کہ پھر اونٹنی دوبارہ کھڑی ہو جاتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تھوڑا اور آگے جاتی ہے کہ پھر چکر لگا کر کے پھر آ کر کے اسی جگہ پر بیٹھ جاتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اترے، اور سب سے قریب گھر وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز و سامان کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور لے کر کے اپنے گھر کے اندر گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان بنایا، اور اس طریقے سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ اور سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ وہ زمین جہاں پر اونٹنی بیٹھی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تفصیل اس کی جو ہے تفصیل پوچھی، پتہ چلا یہ فلاں فلاں کی ہے، اور یہ بچے ان کی جو ہے نگرانی اور ان کی دیکھ ریکھ معاذ ابن افرا کر رہے ہیں، یہ ان کے گود میں پلنے والے بچے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا گیا، بات چیت ہوئی، معاذ ابن افرا آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہ بچے ہماری نگرانی میں ہیں، ہماری گود کے اندر پل اور بڑھ رہے ہیں، اور یہ زمین آپ کو دے دی جائے گی، اس میں آپ جو ہے بالکل چندہ فکر نہ کریں، میں ان دونوں بچوں کو راضی کر لوں گا۔ اور پھر وہ تیار ہوئے کہ ہم بلا معاوضہ، بلا کسی جو ہے اجرت کے، بلا پیسہ لیے ہوئے ہم یہ زمین وقف کرنا چاہتے اللہ کے لیے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہ ہوئے، آپ نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اس زمین کی کچھ نہ کچھ قیمت لینی ہوگی۔ بہرحال سودا طے ہو گیا۔
گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کرنا شروع کیا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو اس میں جو انصار اور مہاجرین صحابہ کرام تھے سارے کے سارے آگے بڑھ کر کے نہایت ذوق کے ساتھ، نہایت شوق کے ساتھ، نہایت ہی دلوں کے جذبات کے ساتھ وہ اس میں حصہ لے رہے تھے۔ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ہر کوئی آگے بڑھ بڑھ کر کے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے۔ اپنی آخرت کی فکر ہے اور مسجد بنانے کی فکر ہے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی فکر ہے، مسلمانوں کی ایک جو ہے شان و شوکت اور مسلمانوں کا ایک شعار دینے کی فکر ہے، اور اپنے وطن میں ایک نیا جذبہ، نیا حوصلہ، نئی امنگیں پیدا کرنے کی فکر ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس خود شریک ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گارے مٹی میں کے اٹھانے میں شریک ہو رہے تھے، اور ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہاد الحمال لا حمال خیبر، یہ جو بوجھ ہے یہ کوئی خیبر کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بوجھ ہذا ابر ربنا واطہر، یہ ہمارے رب کے نزدیک نیکی کمانے کا یہ بوجھ ہے، اور اپنے آپ کو پاکی اور حاصل کرنے کا یہ بوجھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم ان الاجر اجر الاخرہ، کہ اللہ بے شک اصل اجر اور ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے۔ فرحم الانصار والمہاجرہ، اے اللہ تو انصاریوں کے اوپر رحم فرما، اے اللہ مہاجرین کے اوپر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ کی ہجرت کا سفر مکمل ہوا، اور وہاں پر پہنچ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ نے قیام کیا۔ آپ کی مہمان نوازی کا شرف ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے میں آیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، جو دراصل ایک نئی جو ہے نئے وطن، نئے ملک کی شروعات تھی، جس میں یہ کہ اللہ رب العالمین کی توحید کی سربلندی حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی توحید کے گن گائے جائیں گے، اللہ واحد کی عبادت کا مظہر ہوگا۔ توحید کے سانچے میں یہ ملک آگے بڑھے گا، یہ وطن آگے بڑھے گا، لوگوں کی تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگی، لوگوں کی تربیت توحید کے راستے میں ہوگی۔ چنانچہ اسی کے پیش نظر اللہ کا گھر مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، صحابہ کرام جوش اور خوشیوں کے ساتھ اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہوا، ہجرت کا سلسلہ جو یہ چل رہا تھا، اور لوگ جوگ در جوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی مدینہ آ رہے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، تب پھر کیا ہوا، ہجرت کے قافلے اور بڑی بڑی تعداد میں آنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے ہجرت کر جانا مدینے کی سرزمین کی جانب، یہ مکے کے لوگوں کے اوپر فرض قرار دے دیا گیا، واجب قرار دے دیا گیا۔ اب وہ لوگ جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، وہ تو معذور ہیں، اللہ رب العالمین ان کی گرفت نہیں کرے گا، لیکن جنہوں نے مختلف جھوٹ کے بہانے بنائے اور ساری صورتیں ہونے کے باوجود ہجرت نہ کی مدینے کی جانب، وہ گنہگار ٹھہرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اور پھر اس طریقے سے جب سن 8 ہجری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف صحابہ کرام کو لے کر کے بڑھے، اور پھر مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ جب راستہ طے کر رہے تھے، تو جب جو کچھ ساتھی بچے ہوئے تھے جو ہے وہ بھی آ گئے، راستہ طے کرنے سے پہلے مدینے کی طرف جو ہے حبشہ کے لوگ جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے۔ وہ آخری ہستی جنہوں نے مکے سے ہجرت کی مدینہ کی جانب، وہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ مکے سے نکلے، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ یہ تو مکے پہ چڑھائی کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ راستے ہی میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی صحبت اختیار کر لی، اور وہ بھی اس قافلے کے اندر جو مکے کو فتح کرنے کی نیت سے نکلا تھا شامل ہو گئے۔ البتہ اپنے گھر والیوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ بھیج دیا، اور اس طریقے سے وہ مدینہ پہنچ گئے۔ بہرحال یہ ہجرت کا سفر جب مکہ فتح ہو گیا اور دارالکفر سے دارالاسلام بن گیا سن 8 ہجری کے اندر، تب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب فتح مکہ کے بعد
بعد یہ ہجرت مدینے کی طرف باقی نہیں۔ ہاں اگر دنیا کی کسی کونے میں مسلمان رہتے بستے ہیں، وہاں پر ان کو اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت و آبرو، اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، تب پھر ان کے لیے آج بھی ہجرت کا حکم برقرار ہے۔ وہ ایسی سرزمین کو چھوڑ کر کے کسی ایسی سرزمین پر چلے جائیں جہاں امن و امان کے ساتھ، جہاں یہ جو ہے توحید کے سانچے میں، جہاں پر اپنے عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ واحد کی عبادت کو انجام دے سکے، اپنی زندگی کو توحید و سنت کے مطابق گزار سکے، ایسی سرزمین پر وہ لوگ چلے جائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہجرت کر جانے کے بعد کے مراحل کیا ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تو پھر تین چیزیں جن کو کہہ سکتے ہیں اہم تین امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انجام پائے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی شان و شوکت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ کی توحید کو قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک قلعہ تعمیر کیا جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا سب کچھ تھا، یہیں جو ہے معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، دارالقضا بھی یہی تھا، یہیں سے جنگی پالیسیاں بنائی جاتی تھیں، یہیں سے جو ہے کہاں کس انداز سے جانا ہے، دعوت کے لیے وفود بھیجے جاتے تھے، یہیں سے جو ہے دنیا کے کونے کونے میں جو ہے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے رسائل اور لیٹرز بھیجے جاتے تھے، عمرا کے پاس، بادشاہوں کے پاس خطوط بھی بھیجے جاتے تھے۔ بہرحال یہ اسلام کا منبع تھا، یہ اسلام کا مرکز تھا، اور یہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے عقیدے کی اصلاح کر رہے تھے، اخلاق کی اصلاح کر رہے تھے، سماج اور معاشرے کی اصلاح کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے آپ گویا دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کر رہے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مسجد نبوی کی تعمیر اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کیا، بھائی چارہ مسلمانوں کے درمیان قائم کیا۔ یہ بھائی چارہ مہاجرین اور انصار کے درمیان قائم کیا، خود مہاجروں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ بنایا، آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواطنہ کی خاطر، تعائش کی خاطر، جہاں کہیں بھی انسان رہتا اور بستا ہے کیسے رہے گا، کیسے بسے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باسیوں کے لیے، مدینے کے باشندوں کے لیے جو مختلف طبقات کے تھے، مختلف اقوام کے تھے، مختلف نظریات کے تھے، مختلف ادیان کے ماننے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وثیقہ تیار کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی یہاں جو مدینے کے اندر ہے اس کو آزادی ہے وہ اپنے دین پر چلے، دوسرے کو آزادی ہے وہ اپنے دین کی دعوت دے، جس کو جو سمجھ آئے، حق کی روشنی جس کے سامنے واضح ہو وہ حق کو قبول کرے، کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے گا، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے گا، ایک دوسرے کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ سارے مدینے کے باسیوں کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے ہوا کہ اگر مدینے کے اوپر باہر سے کوئی یلغار ہوتا ہے، دشمن باہر سے آ کر کے اگر چڑھائی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مدینے کے اندر پائی جانے والی تمام کی تمام ٹیمیں جو کسی بھی دین کے ماننے والے ہوں، کسی بھی جماعت سے ہوں، کسی بھی گروہ سے ہوں، وہ سارے مل کر کے مدینے کا دفاع کریں گے۔ چنانچہ یہ جو ہے وثیقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوایا اور اس کا اعلان ہوا، اور اس طریقے سے پھر مدینے کے اندر سارے لوگ مل جل کر کے رہنے لگے، زندگی کی گاڑی آگے بڑھی، اور اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، یہ سفر جو ہجرت کا سفر تھا، پورا ہوا، اور پھر ایک نئے ملک کی شروعات ہوئی، ایک نئے وطن کی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہاں سے اللہ کے فضل سے دین اسلام کی شعائیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی، اور یہاں سے اس طریقے سے کیا ہوا، قرآن و سنت کی صدائیں پوری دنیا کے اندر گونجی، اور اللہ کے فضل سے وہ توحید کا ترانہ، وہ توحید کا نغمہ جو مدینے کی سرزمین سے گایا گیا، جس کی اصل جو ہے آبیاری مدینے کے اندر ہوئی، مکے کی سرزمین پر جس کو اتارا گیا، مدینے کے اندر آبیاری ہوئی، اللہ کی توفیق سے
ہر چہاردار عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر وہ توحید کا نغمہ گونج رہا ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یہ نغمہ گونجتا ہی رہے گا۔ آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔